ہم دنیا کو کافروں کے لیے چھوڑ دیں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، ہم دنیا کو حاصل کریں، دنیا کی ساری ترقیاں، سارا عروج، سارے علوم، ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں، لیکن وہ سب کچھ کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ آج شادی کے بہت مسائل ہیں، نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، بیٹیاں بیٹھے بیٹھے 30 سال تک پہنچ گئی ہیں مگر شادی نہیں ہو رہی، بیٹے کو کماتے کماتے 15 سال گزر گئے، ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ پاؤں پہ کیسے کھڑا ہوگا بھائی؟ اپنا بزنس ہو، اپنا گھر ہو، اچھی جاب ہو، اپنی گاڑی ہو، پھر جا کے اس کا رشتہ دیکھیں گے، اور تب تک وہ 35 سال کا ہو چکا ہوگا۔ حالانکہ ہے حکم یہ ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، جوان ہو گئے نا، شادی کر دو، ان کی شادی کر دو، ان کو ایم اے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی نے جا کے کچن ہی سنبھالنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت ہی کرنی ہے، شوہر کی خدمت ہی کرنی ہے، تو اس کی شوہر کی خدمت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے قرآن کی اور علم دین کی 3 سے 4 سال کی تعلیم کافی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اسے یونیورسٹی کے راستے دکھائے، ہم نے اسے کالج پڑھنے بھیجا، کو ایجوکیشن میں بھیج دیا، لڑکی اور لڑکا ساتھ بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ ظلم کیا ہم نے اس پر۔ نوجوان لڑکے پر بھی یہ ظلم، نوجوان لڑکی پر بھی یہ ظلم، پورے معاشرے پر ظلم۔ کماری لڑکی کمارا لڑکا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ٹرپ پہ جا رہے ہیں، جی کیا ہے؟ سرچنگ ٹرپ ہے جی، یہ اسٹڈی ہو رہی ہے، ان کے دماغوں کو شل کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ انسان کی جو ضروریات ہیں نا، انسان کی، جیسے پانی انسان کے جسم کی ضرورت ہے، روٹی انسان کے جسم کی ضرورت ہے، شادی اسی طرح انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، شادی اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ ورنہ اگر یہ بنیادی ضرورت نہ ہوتی تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن پیدا فرمایا تھا، انہی خاص اوقات میں حضرت حوا کو پیدا کر کے عنایت فرما دیا گیا، اور کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں جا رہے ہو اپنی بیوی کے ساتھ جا کے رہو۔ بیٹیوں کے حوالے سے اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ حضرت حوا کو پیدا اس وقت کیا گیا جب ان کا سہارا، آسرا، شوہر بننے کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق پہلے ہوئی، یہ بتانے کے لیے کہ بیٹی یا تو باپ کے سائے میں رہتی ہے یا پھر شوہر کے سائے میں چلی جاتی ہے، بیٹی بے سایہ نہیں رہ سکتی۔ ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ ان کی لگامیں ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں، پہلے تعلیم کے نام پر، پھر اچھا رشتہ ملنے کے نام پر 30، 32، 35 سال کی بیٹی ہو گئی ہے، پھر کہتے ہیں جی رشتے نہیں آ رہے، دعا کریں کوئی رشتہ آ جائے۔ بڑی پریشانی ہے گھر میں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، او بھائی 4 بیٹیاں بٹھائی کیوں؟